بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تم امیر باپ کی بیٹی ہو، جاؤ اپنے باپ سے 50 لاکھ لے آؤ، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ میں نے انکار کیا تو شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی باپ کے گھر گئی تو اس نے مجھے 50 لاکھ دے کر واپس بھیج دیا، مگر اب میرا باپ اور بھائی مجھے بری نگاہ سے دیکھتے۔ جب میری بیٹیاں جوان ہوئیں تو میرے بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے کر دی، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب بھائی کے بیٹے نے بدلہ لینے کے لیے میری چھوٹی بیٹی کو، ہم 5 بہنیں ہیں، میرے ددیال کے حالات عام گھرانے جیسے تھے، کبھی بجلی کے بل کا رونا تو کبھی گیس کے بل کا رونا ہوتا۔ میری ماں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ایک سے بڑھ کر ایک پڑھا لکھا کزن تھا، لیکن میرے نانا کو سب رشتوں سے بڑھ کر اپنی دوستی عزیز تھی۔ اپنی اکلوتی خوبصورت بیٹی اپنے دوست کے بیٹے سے بیاہ دی۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا تھا، مگر ایک دن میرے ابا اپنی جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے اور میری ماں سے کہا تم ایک امیر باپ کی بیٹی ہو، میں چھوٹی سی جاب کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنے باپ سے کہو مجھے کاروبار کے لیے 50 لاکھ دے، مجھ سے لوگوں کی جی حضوری نہیں ہوتی۔ میری ماں نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتی۔ میری دادی نے بھی میری ماں سے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ اپنا حصہ لو۔ میری ماں نے منع کیا تو ان لوگوں نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میری ماں روتی ہوئی اپنے گھر گئی تھی جب میرے نانا نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو اس کی ایمانداری دیکھ کر یہ رشتہ دیا تھا اور وہ لالچی نکلا۔ میرے نانا کے دوست نے کہا کہ میرا بیٹا میری کوئی بات نہیں مان رہا، وہ بہت ضدی ہے اور اب دیکھا جائے تو وہ تمہارا داماد ہے، اگر کاروبار کرے گا تو تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ میرے نانا اپنے دوست کی بات سن کر حیران رہ گئے، انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کا دوست ہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے نانا نے میرے ماموں لوگوں سے بات کی، ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی بہن ہے، اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے آپ دے دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس اس کا گھر بس جائے۔ انہوں نے میری ماں کو 50 لاکھ ان کا حصہ دے کر واپس بھیج دیا۔ انہی دنوں میری ماں نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ میرے نانا بہت خوش ہوئے تھے، لیکن میرے ددیال میں سوگ کی کیفیت تھی۔ میری دادی نے میری بہنوں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے ابا بھی ماتھے پر بل ڈالے کھڑے میری ماں کو غصے سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہوں نے بیٹیاں پیدا کر کے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بہنیں بڑی ہو رہی تھیں، لیکن میری دادی اور میرے باپ کا رویہ ویسا ہی تھا۔ میری بہنیں ماں سے پوچھتی کہ بابا ہم سے پیار نہیں کرتے، تو ماں جھوٹ بول دیتی کہ بابا مصروف رہتے ہیں اس لیے وقت نہیں دے پاتے۔ میرے نانا آتے تو میری بہنوں کے لیے بہت سے کھلونے لاتے تھے۔ میری ماں دعائیں کرتی کہ اللہ کرے اس بار بیٹا ہو جائے تو شاید ان کے شوہر کا رویہ ٹھیک ہو جائے، مگر اس بار بھی قسمت میں بیٹی ہی تھی۔ اس بار میرے باپ نے میری ماں سے کہہ دیا کہ تم زندگی بھر بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ اس بات پر میری ماں کو شدید صدمہ پہنچا تھا، مگر وہ رو دھو کر چپ کر گئی۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں آئے تو دیکھا کہ میری بہن چولہے پر بیٹھی رو رہی تھی اور میری ماں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ماموں نے میری بہن کو اٹھایا اور بولے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، کسی بھی کم ظرف اور جاہل کے کہنے پر اللہ کی رحمت سے منہ مت موڑو، اگر ایسا کرو گی تو گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گی، رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ میری ماں میرے ماموں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میرے باپ نے بڑی حیرانی سے اپنے سالے کو دیکھا تھا، مگر کچھ نہیں کہا تھا۔ اب مہینے میں 2 دن میرے نانا میری ماں کو اپنے گھر لے جاتے، بچوں کو گھماتے پھراتے۔ پھر میری بہنوں کا سکول سٹارٹ ہو گیا اور نانا کے گھر جانا بھی کم ہو گیا۔ میری ماں عاملوں کے پاس جاتی، بیٹے کے لیے دعائیں کروا رہی تھی، لیکن قسمت اگر بدلنی ہو تو اپنی ہی دعاؤں سے بدلتی ہے۔ میری ماں نے اس بار بھی بیٹی کو ہی جنم دیا تھا تو میرے باپ اور دادی نے اس بات پر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میرا نانا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میرے ماموں نے اپنی بہن کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ تم رونا بند کرو، اس بار رونے کی باری تمہارے شوہر کی ہے، تم فکر مت کرو، ابھی تمہارا باپ اور بھائی زندہ ہے، ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ تمہیں ذلیل کرنے والے کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ میرے ماموں اگلے دن گئے اور میرے باپ کو گریبان سے پکڑ کر اس کمپنی سے نکال دیا جو میرے نانا کے پیسے سے بنائی گئی تھی۔ میرے ماموں نے میرے باپ کا جینا حرام کر دیا، انہیں اتنا تنگ کیا کہ میرے باپ کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو مزید پیسے لینے کے لیے میری ماں کو گھر سے نکالا تھا، لیکن ساری گیم ہی الٹ گئی تھی۔ جب سارا کاروبار چھن گیا تو میرے باپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ دوسرے دن ہی میرے نانا کے پاس آئے اور معافی مانگی کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ میرے نانا نے کہا کہ اسے معاف تب کریں گے جب ان کی بیٹی معاف کر دے گی۔ میری ماں پاس ہی بیٹھی تھی، دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے کبھی بیوی کو انسان سمجھا ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بہت ہو گیا یہ تماشا، اب مجھے واپس نہیں جانا۔ میرے ماموں نے میرے باپ کو باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ میری ماں کو نانا کے گھر رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔
کسی نے بھی میری ماں کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس چلی جائے، سب میری ماں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن فون آیا کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ماموں تو کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرے نانا کو اپنی پرانی دوستی یاد آ گئی تھی۔ میرے نانا نے کہا کہ 1 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اب ہمیں سب کچھ بھلا کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ ویسے بھی اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہوگی، ہمیں اس کی آخری رسومات میں شامل ہونا چاہیے۔ میرے ماموں خاموش ہو گئے اور ایک بار پھر میری ماں نے وہ دہلیز پار کی جہاں سے انہیں دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا۔ اب میرے باپ کو عقل آ چکی تھی کیونکہ میرے ماموں ان سے سب کچھ چھین چکے تھے۔ میرے دادا کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ میری ماں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا تو میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ بس ایک بار وہ اسے معاف کر دے، وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے۔ میری ماں نے میرے نانا کی طرف دیکھا، انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میرے نانا درویش انسان تھے، اب ان کی بیٹی کے ساتھ 4 بچیوں کی زندگی جڑی تھی جنہیں باپ کی ضرورت تھی۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ میری دادی ہر وقت رونے روتی رہتی تھی کہ اس کے بھائیوں نے سب کچھ چھین لیا ہے، ہم تو سڑک پر آ گئے ہیں۔ میری ماں نے میرے ماموں سے کہا کہ اب میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے، آپ اس کا کاروبار اسے واپس لوٹا دے۔ میرے ماموں نے سب کچھ واپس کر دیا تھا۔ میری ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم کل سے اپنا دفتر سنبھال سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں پہلے والی ڈرپوک عورت نہیں ہوں۔ میرے باپ اور بھائیوں نے مجھے بتایا کہ اب تم ایک ماں ہو جو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی، مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے بہادر ہونا ہے۔ میری بہنیں میری دادی سے دور دور ہی رہتی تھیں کیونکہ میری دادی ابھی بھی نہیں سمجھتی تھی۔ میری ماں کہتی ہے کہ ایک دن تو تمہاری دادی نے حد ہی کر دی تھی، اتنا فساد ڈالا کہ میری بڑی بیٹی انہیں چڑیل کہہ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ بس پھر تو ہماری دادی بولتی چلی گئی، کہا کہ 4 بیٹیاں پیدا تو کر لی ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو، اور زیادہ بولنے والی لڑکیاں ذلیل ہوتی ہیں۔ جب تم لوگوں کے بابا گھر آئے تو ان سے بھی شکایت لگائی۔ بابا نے پہلے تو میری بہن کو بہت ڈانٹا، لیکن پھر پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، آپ کچھ بھی برا کرو گی تو ہر بات آپ کی ماں پر آئے گی، اور میں نہیں چاہتا کوئی یہ کہے کہ آپ کی ماں اچھی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اس دن میں بہت روئی، بہت سالوں بعد میرے شوہر کو آخر کار میری اچھائی نظر آ گئی تھی۔ اب میرے بابا میری بہنوں اور میری ماں کا خیال رکھتے تھے، شاپنگ پر لے جاتے، سیر کرواتے، بچوں کے سکول بھی جاتے۔ نانا بہت مطمئن تھے کہ اب ان کی بیٹی سکون سے تھی۔ میرے بڑے ماموں کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے ماموں کا 1 بیٹا تھا، جبکہ تیسرے اور چھوٹے ماموں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے بڑے ماموں کو بیٹی کا بہت شوق تھا، لیکن میری مامانی کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب وہ ماں نہیں بن سکے گی۔ انہی دنوں میری ماں پھر سے امید سے تھی، اور اس بار ان کا دل پھر سے ڈر رہا تھا، لیکن اس بار میرے بابا نے کہا کہ ڈرو مت، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ماں مطمئن تھی، لیکن دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے بیٹا ہو، لیکن اس بار میں دنیا میں آ گئی۔ میری ماں افسردہ تھی کہ ان کی خوشی اس بار بھی پوری نہیں ہو سکی۔ ہسپتال میں میرے بڑے ماموں میری ماں سے ملنے آئے۔ میری ماں کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے جو غلطی سے تمہارے گھر آ گئی ہے۔ میری ماں نے حیرانی سے دیکھا تو کہنے لگے کیا تم اسے مجھے دے سکتی ہو؟ میں اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں منع نہیں کروں گی۔ میرے ماموں نے مجھے گود میں لیا اور کہا کہ جب چاہو تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ تب میرے ماموں نے میرا نام ہنا رکھا تھا۔ 2 دن کی تھی جب میرے ماموں مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میری مامانی نے مجھے ماں کی طرح ہی پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کی جاتی۔ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں مجھے داخل کروایا گیا۔ ہفتے میں 1 دن میں اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ گزارتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میرے ماموں کے بیٹے مذاق میں مجھے بہت تنگ کرتے۔ سالم بھائی اور حیدر بھائی ہر وقت مجھے تنگ کرنے میں لگے رہتے تھے۔ میں رونے لگتی اور ماموں سے ان دونوں کی شکایت کرتی۔ ماموں انہیں ڈانٹ کر مجھے اپنے سینے سے لگا دیتے۔ میں حیدر بھائی سے تو صلح کر لیتی، لیکن سالم کو ٹھیک ٹھاک سناتی۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کبھی میری کتابیں گم کر دیتا اور کبھی میرے کپڑوں کو کاٹ دیتا۔ ایک دن ماموں نے اسے کپڑے کاٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے کینچی لے لی اور اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ اسے شرم آنی چاہیے، یہ کیا مذاق ہے۔ سالم ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ مامانی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ماموں نے کہا کہ خود ہی آ جائے گا، تمہارے لاڈ سے ہی وہ بگڑا ہے۔ میں بھی پریشان تھی، سالم شروع ہی سے ضدی تھا۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے میسج کیا کہ اگر گھر نہ آئے تو یاد رکھنا کل صبح گاڑی کی چابی چھن جائے گی اور کمرہ بھی۔ میں جانتی تھی کہ سالم کو اس کی گاڑی اور کمرہ بہت عزیز تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا تھا اور وہ واپس آ گیا تھا۔ میں نے ممانی کی طرف دیکھا جو میری ذہانت پر مجھے داد دے رہی تھی۔ کچھ دن بعد میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ میں اور ماموں 1 دن پہلے وہاں چلے گئے تھے، باقی سب نے بارات والے دن آنا تھا۔
ہم بہنوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، میں چاہے یہاں رہتی تھی لیکن ہم پانچوں بہنیں ایک دوسرے سے باخبر تھیں۔ اس میں بڑا ہاتھ ماموں کا تھا جو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا کہتے رہتے تھے۔ میرا خیال ہے آپ کے خاندان میں بھی ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اتنا سمجھدار ہو، جو سب کو جوڑ کر رکھ سکے۔ میرے پاس ماموں تھے جو سب کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اب بھی ماموں نے میری بڑی بہن کی شادی پر ایک اور فیصلہ کیا اور دوسرے نمبر پر جو میری بہن تھی اسے اپنے بیٹے حیدر بھائی کے لیے مانگ لیا۔ میری ماں بہت خوش تھی، ایک بیٹی رخصت ہو کر گئی تھی اور دوسری بیٹی بھائی کی بہو بن رہی تھی۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی؟ میرے چھوٹے ماموں کا بیٹا شرجیل ہمارے گھر آنے لگا تھا اور مجھے فون کرنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ بات ماموں کو نہیں بتائی۔ شرجیل مجھے کالج سے لے جاتا، ہم گھومتے پھرتے۔ ایک دن شرجیل نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بہت جلد اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا۔ کچھ دن بعد شرجیل کے والدین یعنی چھوٹے ماموں آئے اور میرا رشتہ مانگ دیا۔ میرے ماموں نے کہا کہ ہنا ابھی پڑھ رہی ہے، اور پھر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہنا اس گھر سے کہیں اور جائے گی، یعنی میں اپنے چھوٹے بیٹے سارم کی شادی ہنا سے کرنا چاہتا تھا۔ میری چھوٹی ممانی نے کہا کہ ہنا اور شرجیل تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے ماموں بڑے حیران ہوئے۔ مجھے میری ممانی کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر ماموں نے میری خوشی کی خاطر ہاں کر دی۔ لیکن ماموں خاموش ہو گئے تھے۔ میں شرم کی وجہ سے ان سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے دوری کی وجہ سے اداس ہو گئے تھے۔ میری بڑی بہن اور حیدر بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ میری بہن اور حیدر بھائی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ شادی کے دنوں میں سارم کی نظریں مجھ پہ تھی۔ مجھے لگا وہ میری کسی بات پر ناراض ہے، اس لیے گھور رہا ہے۔ اب گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ میری بہن سب کا بہت خیال رکھتی۔ حیدر بھائی بھی میری بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ چند دن بعد وہ لوگ اسلام آباد گھومنے چلے گئے، تب گھر ایک بار پھر سے ویران ہو گیا تھا۔ میں اور ماموں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سارم آ گیا اور بولا کہ اسے پڑھنے کے لیے باہر کے ملک جانا ہے۔ ماموں نے کہا کہ وہ اسے روکیں گے نہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ترقی کرے، لیکن انہوں نے اسے کہا کہ وہ کچھ دن رک جائے، ہنا کی شادی کے بعد وہ باہر چلا جائے۔ مگر اسی وقت سارم نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ اس کی شادی دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ماموں کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھ لیں، یہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ ماموں ہنسنے لگے اور کہا کہ سارم جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا ہے، وہ تم سے ناراض نہیں ہے، میں اچھی طرح سے اسے جانتا ہوں۔ ادھر میرے چھوٹے ماموں کو اپنے بیٹے کی شادی کی بہت جلدی تھی۔ انہوں نے اسی مہینے میری شادی طے کر دی۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئی اور شادی والا دن بھی آ گیا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بارات آ گئی۔ شور اٹھا تھا، سب لڑکیاں میرے پاس سے اٹھ کر بارات دیکھنے چلی گئی۔ جب اچانک سے دروازہ کھلا اور سارم عجیب حالت میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم نیچے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اوپر کرسی پر بیٹھو، لیکن وہ شاید مجھے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور بولا ہنا پلیز رک جاؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اداس مت ہو، مجھ سے ملنے میرے گھر آ جانا، مگر مجھے وہاں پر تنگ مت کرنا۔ وہ کہنے لگا اب میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، بس تم میری بات مان لو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سارم نے میری طرف دیکھا اور کہا ہنا مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ مجھے تم سے نفرت نہیں بلکہ پیار ہو گیا ہے۔ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا سرخ رنگ شروع سے ہی تم پر بہت جچتا ہے، شرجیل سے کہنا جب تمہیں دیکھے تو ماشاءاللہ ضرور کہے۔ اس وقت میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میرے دل نے چیخ کر کہا جس شخص سے ضد میں تم نے شرجیل کو چن لیا ہے وہ تو تمہیں بے پناہ چاہتا تھا۔ میری بارات آ گئی تھی۔ میں نے سارم کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ آج اس نے میرے ساتھ کوئی ضد نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں رخصت ہو کر شرجیل کے گھر آ گئی تھی۔ شرجیل میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن دعوتوں میں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے تھے۔ جب زندگی روٹین پہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساس نے ہر ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے یہ سارا کام کرنا پڑتا۔ میں نے کبھی ماموں کے گھر کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میری ممانی مجھے کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ اب مسئلہ کبھی نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا اور میری ساس باتیں سناتی کہ مجھے صرف لڑکے پھنسانا ہی سکھایا گیا ہے۔ میں روک کر چپ ہو جاتی۔ مجھ سے کھانا اتنا عجیب اور بد ذائقہ بنتا کہ سب تھوڑا سا کھا کر ہی اٹھ جاتے تھے۔ میں کوشش کر کے تھک چکی تھی۔ ایک دن میرا شوہر ایک لڑکی کو لایا اور کہا کہ یہ تمہارا خیال رکھے گی اور سارا کام بھی کرے گی، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر کو میرا کتنا خیال ہے۔ میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا،
اسی لیے صبح گھر میں ہوتا تھا۔ میری نوکرانی جب بھی کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو شوہر بھی بہانے سے کمرے میں چلا جاتا اور بہانے سے نوکرانی کے پاس رہتا۔ نوکرانی رات کو بھی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ ایک روز میں جلدی سو گئی، جب اچانک میری سانس بند ہونے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ نوکرانی میرے منہ پر تکیہ رکھ کر مجھے مارنے والی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی۔ میری ساس نے اسے برا بھلا کہا اور گھر سے نکال دیا، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ اس نے میری جان لینے کی کوشش کیوں کی تھی، لیکن میری ساس ٹال مٹول کرنے لگی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ شرجیل بھی اب بدلا سا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں نقص نکالتا۔ انہی دنوں میں امید سے تھی، میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شرجیل ہسپتال میں اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں آیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ماموں کے ساتھ آ گئی تھی۔ ماموں نے ان لوگوں کو بہت سنائی، لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار تھا، ماموں اور میں اسے ہسپتال لے گئے۔ دوائی لے کر ہم واپس آ رہے تھے جب ڈاکٹر کے کمرے سے شرجیل اور اس کے ساتھ اسی نوکرانی کو نکلتے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرجیل نے اس لڑکی سے چوری شادی کر رکھی تھی، لیکن اس لڑکی کو میں برداشت نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ شرجیل نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ماموں نے شرجیل پر کیس کر دیا، مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ 1 سال کے اندر ہی زندگی اتنی بدل گئی تھی کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سارم 2 سال بعد پردیس سے واپس آ رہا تھا۔ گھر میں بہت دنوں بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، لیکن وہ بھی بہت ڈھیر گفٹ لایا تھا۔ آتے ہی میرے پاس آیا اور بولا، اچھی بھلی مصیبت ٹل گئی تھی، تم پھر آ گئی ہو۔ میں رونے لگ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، تم رونے کے علاوہ بھی ایک کام کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے محبت تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات پر میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا کہ ایک بار تو اس سے غلطی ہو گئی تھی، اب وہ یہ غلطی پھر سے نہیں کر سکتا۔ سارم نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی تھی اور میرے ماموں تو پہلے یہی چاہتے تھے۔ میری زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ میری شادی سارم سے ہو گئی تھی۔ سارم نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ شادی سے پہلے سارم مجھے جتنا تنگ کرتا تھا، آج اس نے اس سے زیادہ میری جھولی میں خوشیاں ڈال دی ہیں اور میں سارم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔